یہ کہانی صرف ایک احتجاج کی نہیں بلکہ ایک ایسے بحران کی ہے جو پورے ملک کے نظام کو ہلا دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان ایک بار پھر اسلام آباد کی جانب بڑھ رہی ہے اور اس بار معاملہ پہلے سے کہیں زیادہ سنجیدہ نظر آ رہا ہے۔ 10 اکتوبر کو امریکی سفارت خانے کے باہر احتجاج کا اعلان کیا گیا تھا، مگر جلوس لاہور سے شروع ہو کر اب دارالحکومت کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ حکومت نے اس پیش قدمی کے جواب میں اسلام آباد کو کنٹینروں کا قلعہ بنا دیا ہے، مگر اس کے نتائج عوام کے لیے اذیت ناک ثابت ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کا رابطہ منقطع کر دیا گیا ہے، ہر مرکزی شاہراہ پر کنٹینر لگا دیے گئے ہیں اور شہر کا نقشہ اب کسی میدان جنگ جیسا دکھائی دیتا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز نے پورے ملک کو ہلا دیا۔ ایک باپ اپنی بیمار بچی کو لے کر اسپتال پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، مگر راستے بند ہیں۔ وہ سڑکوں پر بھاگتا ہے مگر منزل نہیں پاتا۔ یہ منظر صرف ایک فرد کی بے بسی نہیں بلکہ پورے نظام کی ناکامی کا آئینہ ہے۔ دوسری جانب تحریک لبیک کا قافلہ رکنے کو تیار نہیں۔ پولیس کی شیلنگ، آنسو گیس اور فائرنگ کے باوجود جلوس اپنی رفتار برقرار رکھے ہوئے ہے۔ رات گئے شادرہ میں قیام کیا گیا جہاں تصادم کے مناظر دیکھنے میں آئے۔ مرنے والوں اور زخمیوں کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ رپورٹوں کے مطابق تحریک لبیک کے کم از کم 25 کارکن شدید زخمی ہیں جبکہ 5 جان کی بازی ہار چکے، مگر قیادت نے اعلان کیا ہے کہ وہ مشن ادھورا نہیں چھوڑیں گے۔ حکومت نے اب ایک اور بڑا قدم اٹھایا ہے، اسلام آباد کے ڈی چوک کو مکمل طور پر بند کرنے کا۔ اس فیصلے نے دارالحکومت کے شہریوں کے لیے مزید مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ دفتری زندگی، تعلیمی ادارے، اسپتال سب مفلوج ہو گئے ہیں۔ لوگوں میں خوف اور بے چینی بڑھ رہی ہے۔ تحریک لبیک کے رہنما حافظ سعد رضوی کی گرفتاری کے بعد سے ہی یہ احتجاج شدت اختیار کر گیا ہے، مگر اب صورتحال اس وقت مزید بگڑ گئی جب پولیس نے سعد رضوی کی والدہ، بہن، بیوی اور بیٹی کو بھی حراست میں لے لیا۔ یہ گرفتاری تحریک کے کارکنوں کے لیے جلتی پر تیل کا کام ثابت ہوئی۔ ان گرفتاریوں کے بعد لبیک کے قافلے میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ سعد رضوی نے واضح اعلان کیا ہے کہ وہ کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہمیں مارا جا سکتا ہے، روکا نہیں جا سکتا۔ یہ الفاظ اب تحریک کے ہر کارکن کے نعرے بن چکے ہیں۔ قافلہ مرید کے سے نکل چکا ہے اور اسلام آباد کی طرف بڑھتے ہر قدم کے ساتھ ریاست پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ ادھر حکومت کے اندر بھی بے چینی دیکھی جا رہی ہے۔ کچھ وزراء مذاکرات کے حامی ہیں جبکہ سیکیورٹی ادارے سخت کارروائی کے حد میں ہیں۔ ایک طرف عوامی دباؤ، دوسری طرف بین الاقوامی سفارتی خدشات۔ حکومت کے لیے فیصلہ لینا آسان نہیں۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ یہ احتجاج محض مذہبی نہیں بلکہ سیاسی پہلو بھی رکھتا ہے۔ Now the situation is tensed in Lahore as there was a clash between the police and TLP. The clashes that turned extremely violent where police shelling continues amid anti-Israel protests. Lahore remains on the boil as violent clashes erupted between the Pakistani police forces and supporters of the Islamist party Tehreek-e-Labbaik Pakistan. Police shelling and bait and charges continued through Friday as protesters took to the streets denouncing the Pakistan government's stance on Israel and its reported support for former US President Donald Trump's